کچھ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں نہیں ابو بکر صدیق بندے ٹھیک نہیں سن. یہ باتیں کرنا میرے لیے بڑی ضروری ہیں. بلکہ یہ جملے باقاعدہ فیس بک پر چلتے رہے, یوٹیوب پر چلتے رہے, یہاں تک کہ عدالتوں میں چلے گئے کہ حضرت صدیق اکبر حضرت بی بی فاطمہ کا حق کھا گئے. باقاعدہ پرچے ہوئے, علماء اندر رہے اس پر. اب بتائیے اگر نبی کا پہلا شاگرد, پہلا مرید, پہلا جو ساتھی ہے وہ اگر نبی کی اولاد کا حق کھا گیا ہے تو دنیا میں کون کسی کا حق رکھے گا؟ سارے کھا جائیں گے. میں اپنے بھائی کا حق کھا جاؤں گا, میں اپنی بیٹی کا کھا جاؤں گا, میں ہمسایوں کا حق کھا جاؤں گا, میں تو ڈاکو بن جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا صدیق اکبر ڈاکو تھے, وہ دوسروں کے حق کھاتے تھے. صرف دوسروں کے نہیں, انہوں نے نبی کا حق کھا لیا. اس لیے سمجھ لو یہ بہت بڑی اسلام کے خلاف سازش ہے. وہ گڑ میں زہر ڈال کر یہ پھیلانا چاہتے ہیں, سیدہ فاطمہ کا نام لے کر حضرت صدیق اکبر کی توہین کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر جو تھے پہلے صحابی, جب وہ وفادار نہیں تو باقی 1400 جو صحابہ کرام یا 1,44,000 تھے وہ کہاں مسلمان رہے ہوں گے. اس لیے تو وہ کہتے ہیں سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے, ایمان سے چلے گئے. میں سمجھتا ہوں جو ان کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے, جو ان کو بے ایمان کہتا ہے وہ خود بے ایمان ہے, جو ان پر اعتبار نہیں کرتا وہ خود اس کا اپنا اعتبار نہیں ہے. نبی کی تربیت کی ہمارے یہاں مولانا غلام میرعلی صاحب نے جن کی تربیت کی ہم ان کو سلام کرتے ہیں. جی بابا جی نے شاگرد نے, بابا جی نے انہوں نے پڑھایا ہے. یار بابا جی نے کون جڑے بندے کیسے بندے ہوں گے یار؟ بابے غلام میرعلی کی کیا حیثیت ہے مصطفیٰ کے سامنے؟ کروڑا غلام میرعلی مصطفیٰ کی نالین مقدس کی خاک پہ قربان. اگر غلام میرعلی کی تربیت میں رہنے والا بندہ بک نہیں سکتا تو مصطفیٰ کی تربیت میں رہنے والا بک سکتا ہے؟ پھر یہ مصطفیٰ کریم آقا پر تو تہمت ہے, الزام ہے, صدیق اکبر پر نہیں. نبی اگر ایک بندے کو جو سب سے پہلے اس کا یار تھا اس کی صحیح تربیت نہیں کر سکا تو باقیوں کی کیسے کی ہوگی؟ اگر کوئی شاگرد برا ہوتا ہے تو استاد پہ الزام آتا ہے کہ نہیں؟ بھئی یہ استاد شاگرد ہے جب استاد تو بھئی دنوں ہی بیٹھا ہوئے گا. نکا میاں تو نکا میاں, وڈا میاں, سبحان اللہ. یہ تو مشہور ہیں باتیں. یہ جملے کہہ کر نبی پاک پر الزام لگایا جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ نبی کے تربیت یافتہ, نبی کے شاگرد, نبی کے مرید, نبی کے خلیفے, نبی کے صحابی وہ جو تھے بے وفا تھے, وہ نبی کو چھوڑ گئے, دنیا کے لیے آئے تھے اور نبی کے گھر والوں کا حق کھا گئے. اگر حضور کے تربیت یافتہ صحیح رستے پر نہیں رہے تو کسی اور پیر کا تربیت یافتہ کی صحیح رستے پر کیسے ہوگا؟ پھر تو ہر خواجہ غلام فرید کے اور بابے فرید کے اور قبلہ عالم کے اور غوث پاک کے اور داتا صاحب کے سارے مریدوں پر حرف آئے گا کہ جب نبی کے مرید نہیں سیدھے رستے پر رہے تو فرید کے مرید کیسے سیدھے رستے پر رہ سکتے ہیں؟ پھر تو سارے ہی گمراہ ہوئے. ایسا کہنے والا بندہ دار اسلام سے خارج ہے, اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں صدیق اکبر تو وہ وفادار ہے, اس نے تو اپنا گھر کا کوئی سامان رکھا ہی نہیں, سارا نبی پر قربان کر دیا. یہاں تک کہ سیدنا جبرائیل امین حضرت صدیق اکبر سے پہلے حضور کی خدمت میں آ گئے اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا اور کانٹے کے ساتھ انہوں نے جہاں بٹن لگتے ہیں وہاں لگائے ہوئے تھے. اس سرکار نے پوچھا جبریل یہ کیا لباس پہنا ہوا اور یہ بٹن نہیں لگے ہوئے, بٹن کی جگہ پر کانٹے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے آج سارے فرشتوں کو کہا ایسا لباس پہنو, آسمان کے سارے فرشتوں کو رب نے یہ لباس پہنایا ہے. حضور نے پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا آج تمہارے یار صدیق اکبر نے سارا مال اکٹھا کیا تاکہ اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کر اس مال میں جمع کر کے آپ کی خدمت میں لے کر آ رہا ہے. وہ کپڑے بھی اپنے تن کے نہیں اس نے رکھے, اللہ نے اس نے ٹاٹ پہن لیا, گھر میں جو بوری پڑی ہوتی وہ بوری پہن لی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے یار نے سب کچھ میرے یار پر قربان کرنے کے لیے تیاری کر لی ہے, فرشتوں سارے کے سارے لباس اتارو, یہ جو نوری لباس اور ٹاٹ کا لباس پہنو تاکہ صدیق اکبر کی سنت پر ثواب تمہیں بھی عطا کر دیا.